الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ مقدس اور محترم بزرگوں اور بھائیوں، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور اعتراض کا جواب دے رہا ہے۔ شروع میں بتا دیا گیا تھا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کی صفات بیان کی گئیں، کافروں کا تذکرہ ہوا، منافقین کا تذکرہ ہوا، اور پھر سب کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی گئی، جو عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے، جو قرآن کا اصل پیغام ہے، اس کو بیان کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ کی خلاقیت کو ان دلائل کے ساتھ جن کو انسان غور کر کے، جن کے اوپر انسان تدبر کر کے اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو کافروں کا اور تمام منکرین قرآن کا جو دعویٰ تھا، اس دعوے کو چیلنج کیا کہ تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کسی بندے کا کلام ہے، تمہارا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کسی انسان کا کلام ہے، تو تم بھی ایک سورت بنا لاؤ۔ لیکن آج تک کوئی ایک سورت تو کیا ایک آیت بھی بنا کر نہیں بتا سکا۔ تو دنیا کی ساری طاقتیں، ساری تنظیمیں، سارے مذاہب والے مل کر بھی قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی آج تک بنا سکے۔ اس لیے کہ جس بات کا اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا، اس چیلنج کے بارے میں آگے یہ بھی کہہ دیا، اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ یا اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا واضح الفاظ میں، جب تم اس قرآن جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے تو پھر اب ضروری ہے کہ تم اس قرآن کو مان لو، اس قرآن کے پیغام کو مان لو، اس قرآن کو نازل کرنے والے اللہ کو مان لو، اور بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، جو مضمون اور دوسری جگہوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور ایمان والوں کو خوشخبری دی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایمان والے اس خوشخبری سے تسلی پائیں، دوسرا یہ ہے کہ جب کافرین اور منکرین قرآن جب ان باتوں کو سنیں کہ ایمان والوں کے لیے تو یہ انعامات ہیں، تو وہ بھی اسلام کی طرف راغب ہوں، اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کو اور ہدایت کو قبول کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جنت والوں کا تذکرہ بھی اس عنوان سے کیا۔ اب آگے کافروں نے ایک اعتراض کیا۔ کافروں کا اعتراض تھا کہ جب یہ اللہ کا قرآن ہے تو پھر اس میں مچھر کی مثال، اس میں مکھی کی مثال، ایسے حقیر پرندوں کی اور جانوروں کی مثال، یہ تو اللہ کا اگر قرآن ہے تو ایسی باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں کا بات کرنے کا انداز بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو تو اس طرح کی باتیں کرنے میں شرم آتی ہے۔ یہ اعتراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، جس کو میں اب تلاوت کر کے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اعتراض سمجھ میں آیا؟ اعتراض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے، پروردگار ہے، پالنہار ہے، وہ مکھی کی اور مچھر کی مثال بیان کر رہا ہے، تو بڑے لوگ تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرنے سے بڑے لوگ شرماتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی مثالیں بیان کر رہا ہے، تو کہاں قرآن اور کہاں اللہ تعالیٰ؟ مطلب اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب نہیں ہے ایسی مثالیں بیان کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، تو انسان کا ہے، بندے کا ہے۔ دوسرا اشکال کرنا ہے، اب اس کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا يستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا ہے اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہو۔ سو جو لوگ مومن ہیں یقیناً وہ جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ہے ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے۔ گمراہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس مثال سے بہتوں کو، اور ہدایت کرتا ہے اس مثال سے بہت ساروں کو، اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو توڑتے ہیں خدا تعالیٰ کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم فرمایا ہے، اور فساد کرتے ہیں ملک میں، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، ٹوٹا اٹھانے والے۔ بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی مثال بیان کرے، وہ مچھر کی ہو یا اس سے اوپر کسی اور چیز کی، یا تو اس سے بڑی کسی اور مخلوق کی مثال ہو یا اس سے بھی بڑی کسی حقیر چیز کی مثال ہو۔ تو جو ایمان والے ہیں اگرچہ وہ ایمان والے تھوڑے سے ہوں، یقیناً وہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل صحیح ہے، موقع کی مناسبت سے مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور جو کافرین ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس مثال کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے مثال کیوں دی، کیا مطلب تھا اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ اسی مثال کے ذریعے یا اس جیسی دیگر قرآن کریم کی مثالوں کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا کسی کو مگر انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو بدکار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، گنہگار ہیں، جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد۔ عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام روحوں نے کہا تھا عالم ارواح کے اندر بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ تو یہ عہد تھا، یہ معاہدہ تھا اللہ تعالیٰ کا بندوں سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں بیان فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔
اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہو چکا. اب نبیوں نے آ کر دعوت دی، نبیوں نے آ کر سمجھایا، اس عہد کو، اس معاہدے کو جو اللہ سے کر کے آئے تھے عہد الست میں، یاد دلوایا نبیوں نے. اب وہ معاہدہ مضبوط ہو چکا ہے، اس کے بعد اس معاہدے کو توڑ دیا. ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور توڑتے ہیں اس چیز کو جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ملک میں فساد برپا کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں. کم الفاظ میں بڑی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بڑے بڑے اہم مسائل کو اللہ تعالیٰ نے کم وقت میں، کم الفاظ میں بیان کر دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی قرآن کریم میں بیان کرے، ایمان والوں کی شان تو یہ ہے کہ ایمان والے بغیر چو چرا کے، بغیر کسی شک و شبے کے جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو مان لیں. یہ ایمان والوں کی شان ہے. اس لیے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ ایمان والوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے صحیح موقع کی ہے. تو یہ ایمان والے کی شان ہے. وہ اپنی طرف سے کسی آرزو اور تمنا کا خیال نہیں کرتے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا یا ایسا کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں فرمایا. یہ ایمان والوں کی شان سے بالاتر ہے. ایمان والوں کی شان یہاں پر بیان کی کہ جو رب کی طرف سے آیا ہے اس کو فوراً مان لیتے ہیں. اور جو کافرین ہوتے ہیں، جو شک و شبہ سے کام لیتے ہیں، ان کی پہچان یہ ہے کہ وہ شک و شبہات داخل کرتے ہیں. وہ اپنی ضد اور عناد میں، اپنی ہر دھرمی میں وہ یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے قرآن میں نقص نکالتے ہیں، کمیاں نکالنے پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس مثال کے ذریعے. تو جو ایمان والے ہیں، یا وہ لوگ جو ایمان والے تو نہیں ہیں لیکن وہ اگر اللہ کی دی ہوئی مثالوں کے اندر غور کریں، اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے اوپر اگر غور کریں، تدبر سے کام لیں، ذرا سا بھی اگر ان کے دلوں میں ڈر ہے اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ان کو ہدایت دیتا ہے. اور جو قرآن کے منکر بنتے ہیں، قرآن کے آگے اپنی منمانی چلاتے ہیں، یضل بہ کثیرا، اللہ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. اور جو مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، یہدی بہ کثیرا، اللہ ان کو ہدایت دے دیتا ہے. آگے ایک اصول بیان کیا ہے جو ہم سب کو چونکا دینے والا ہے. ہم سب کے دل دہل جانا چاہیے اس لفظ کو سن کر، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے یا دیگر قرآن کریم میں جو مثال بیان کی گئی ہیں ان مثالوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہیں. فاسق کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کافر کا لفظ نہیں فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہی گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ذریعے یا اس جیسی مثالوں کے ذریعے. کافر کا لفظ نہیں کیا، فاسق کا لفظ استعمال کیا. فاسق کا لفظ کافر کی جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں عام طور پر ایسا ہوا ہے، کافرین کی جگہ فاسقین استعمال ہوا ہے. لیکن فقہائے کرام کی اصطلاح میں فاسق گنہگار کے معنی میں استعمال ہوا ہے. گنہگار، انسان کوئی گناہ کرے، کبیرہ گناہ، اور توبہ نہ کرے. اسی طرح صغیرہ گناہ پر اصرار کرے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، کر رہا ہے، کرتا رہ رہا ہے، اس سے ڈر نہیں ہے، جھجک نہیں رہا ہے، عار محسوس نہیں کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں پر جری ہو چکا ہے، یعنی بار بار چھوٹے چھوٹے گناہ کر رہا ہے. صغیرہ گناہ وہ کسی خیال سے کر رہا ہو، ارے چھوٹے صغیرہ گناہ ہے کر لو، صغیرہ گناہ ہے کر لو. تو کبیرہ گناہ
کرنے کے بعد توبہ نہ کرنا یا صغیرہ گناہوں پر اصرار کرنا، ایسے انسان کو فاسق کہتے ہیں۔ اور جو انسان علی الاعلان کھلم کھلا گناہ کرے اس کو فاجر کہتے ہیں۔ تو ایسے انسانوں کے بارے میں یہ آیت ہے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گمراہ کر دیے جائیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اس لیے کہ جو انسان گناہ کرنے کا عادی ہے اور گناہ کی لت جس کو پڑ چکی ہے، اور میں نے جیسا کہ آپ کو بارہا بتایا ہے کہ گناہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ جس کو خارش کی بیماری ہو جائے اور کھجلی اس کو جب بدن میں چلتی ہے تو جتنا زیادہ کھجالتا ہے اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے۔ کھجالنے والے کو کھجالنے میں مزہ آتا ہے، جس کو خارش کی بیماری ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ کھجاتا رہے گا تو کھجالنے کی وجہ سے ناخن لگ جائیں گے، خون نکل آئے گا، اور اگر ریئیکشن ہو گیا تو بیماری اور بڑھ جائے گی۔ یہاں کھجال رہا تھا، یہیں کے ہاتھ ادھر لگا دیے، یہاں بھی کھجلی ہو گئی۔ تو کھجالنے والے کو، جس کو خارش کی بیماری ہو جائے، اس کو کھجالنے سے فائدہ نہیں ملتا، بلکہ جتنا کھجالتا جاتا ہے اتنی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ ایسے ہی گناہ کرنے سے مزہ نہیں آتا، گناہ کرنے سے لذت نہیں ملتی، بلکہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جتنا گناہ کرتے جائے گا اتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتے چلے جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کی رحمت سے بہت دور جا پڑے جہاں سے لوٹ کر آنے کا راستہ نہ ہو۔ اس لیے گنہگار کو بہت ڈرنا چاہیے، ہر انسان کو ڈرنا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس مثال سے یا اس جیسی مثالوں سے فاسقوں کو ہی گمراہ کرتے ہیں، نافرمانوں ہی کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ ہم نافرمانی کریں، نافرمانی سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ آگے اعمال کو ذکر کیا ہے جو نافرمان لوگ کرتے ہیں، اگر ان پر ایک ایک لفظ پر غور کر لیں تو میں کہتا ہوں کہ ساری باتیں ہم لوگوں پر فٹ آئیں گی۔ پہلی بات کی الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، توڑتے ہیں خدا کے معاہدے کو مضبوط کرنے کے بعد، اور قطع کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ملانے کا حکم فرمایا ہے، جیسے قطع رحم کرنا، قطع رحمی کرنا، رشتوں کو توڑنا۔ اسی طرح انبیاء اور علماء اور واعظین اور مؤمنین اور نماز اور دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا، انبیاء سے اعراض کرنا، انبیاء تو نہیں ہے، انبیاء کی تعلیمات سے اعراض کرنا، علماء کی باتوں سے اعراض کرنا، نصیحت کرنے والوں کی نصیحت سے اعراض کرنا، بیان کرنے والوں کے بیان سے اعراض کرنا، اور مومنوں سے اعراض کرنا، اور نماز سے، یا اسی طرح دیگر جو امور ہیں جو عبادتوں کی قبیل سے ہو یا بھلائی کی قبیل سے ہوں، ان سب سے اعراض کرنا، یہ سب داخل ہیں اس میں۔ اس لیے کہ سارے امور ایسے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اس لیے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو جوڑنے کا حکم فرمایا ہے، اور دیکھیے سلسلہ بہ سلسلہ ساری باتیں کس طرح بیان کی ہیں کہ اللہ سے جو عہد کیا ہے، جو معاہدہ کیا اس کو توڑتے ہیں مضبوط ہونے کے بعد، اور ان چیزوں کو توڑتے ہیں جن کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگرچہ ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہو، ماں باپ کتنے ہی بڑے نافرمان کیوں نہ ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو۔ ہاں، صرف ایک مسئلے میں تمہیں ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، جب وہ ایسے کام کا حکم دے جس سے اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو اس بات کو نہیں ماننا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دے ماں باپ تو نہیں ماننا ہے، لیکن ان کی خدمت ضرور کرنا ہے، اس حکم کو نہیں ماننا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کو جوڑنے کا حکم ہے، رشتہ داریوں کو جوڑو، مضبوط بناؤ رشتہ داریوں کو۔ اس لیے زکوٰۃ کے معاملے میں، صدقات و خیرات کے معاملے میں کہا کہ پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، 2 اجر ملیں گے، ایک اجر تو رشتہ داریوں کو جوڑنے کا،
صلہ رحمی کرنے کا، دوسرا اجر صدقہ دینے کا یا زکوٰۃ دینے کا یا خیرات دینے کا، جس نیت سے بھی ہم مال دے رہے ہیں۔ اگر غریب ہیں تو ہم اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں۔ اسی طرح پڑوسیوں کی بڑی تاکید آئی ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو توڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو کہتے ہیں نافرمان۔ اور آگے فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں جو خسارہ اٹھانے والے ہیں، یعنی دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے، دنیا میں بھی ٹوٹے کا سودا ہے۔ اس سے پہلے کی ایک جملہ چھوٹ گیا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ملک میں فساد برپا کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو اوپر اعمال ذکر کیے گئے ہیں، ان اعمال کو نہ کرنا ذریعہ ہے فساد پھیلنے کا۔ جو انسان اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑے گا، جب اللہ سے عہد کو توڑ دیا ہے تو پھر بندے کہاں لائن میں آئے؟ بندوں کے حقوق تو بدرجے اولے توڑے گا انسان۔ تو جو اللہ کے حقوق توڑتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ سے رشتہ داری ہو یا جو رشتہ دار ہے سسرالی ہوں، خاندانی ہوں، ماں باپ کی طرف سے ہوں یا بہن بھائی کی طرف سے ہوں، جتنے بھی رشتے ہیں سب کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان رشتوں کو توڑتے ہیں تو یہ فساد پھیلتا ہے ان اعمال کے ذریعے۔ اس لیے کہا فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو ان اعمال کے ذریعے فساد پھیلتا ہے۔ اگر رشتوں کو ہموار کیا جائے، جوڑا جائے تو پھر فساد نہ پھیلے۔ اور یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے۔ دنیا میں تو نقصان یہ اٹھائیں گے کہ سب سے لا تعلق ہو گئے، اب کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، اپنا سا منہ لیے ہوئے گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں پوچھ رہا ہے۔ پھر دوسروں سے اعتراض کرنا ہے، میرا فلاں رشتہ دار تھا، اس نے اتنا بڑا پروگرام کر لیا، مجھے نہیں بلایا۔ ارے ایسے کام کرو، وہ نہیں بلانا، بغیر بلائے چلے جاؤ، رشتہ دار ہے۔ ایسے ہی تو رشتے جوڑتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ اگر صلہ رحمی کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں، ایک بات ذہن میں آ گئی اس لیے میں رک گیا۔ صلہ رحمی کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے گھر آئے ہم اس کے گھر جاؤ، جو ہمیں ہدیہ دے ہم اس کو ہدیہ دو، جو ہمیں ہماری دعوت کرے ہم اس کی دعوت کرو۔ یہ مطلب صلہ رحمی کا نہیں ہے۔ جو تجھ سے رشتے کے توڑے تو اس سے رشتوں کو جوڑ، یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب۔ جو ہمیں نہیں بلائے ہم اس کو بلائیں، یہ ہے صلہ رحمی کا مطلب۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو جو انسان ان اعمال کو کرتے ہیں فتنے فساد کو ختم کرنے والے ہیں۔ جو رشتوں کو توڑ رہے ہیں ان کے ذریعے فساد پھیلے گا، جو رشتوں کو جوڑ رہے ہیں ان کے ذریعے فساد ختم ہوگا۔ اور یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اس کا یقین نصیب فرمائے اور دنیا میں محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ، بھائی چارگی کے ساتھ، الفت و معانست کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائے۔ مواخات کا اور محبت کا درس دینے والا اور لینے والا ہم سب کو بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی روشنی سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، ہماری نسلوں میں اس قرآن کریم کی برکت سے حافظ قرآن، علماء دین اور دین کے دائی اور شیدائی پیدا فرمائے، آمین۔